آپ تجھے بتاؤں مصطفیٰ کے غلاموں کے کردار کیسے ہوتے ہیں۔ بغداد کی مارکیٹ میں میرے نبی کے دو غلاموں کی دکانیں ہیں، دونوں کی کپڑے کی دکان تھی، آمنے سامنے دونوں کی دکانیں ہیں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ آپ کا منورنجن ہو یا آپ کو مزہ آئے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں مصطفیٰ کے نوکروں کی طرح جینے کا سلیقہ آ جائے۔ ورنہ یاد رکھو اگر ہمارا کردار نہیں بدلا تو لاکھ جلسوں میں آ کے بیٹھو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہزار مسجدوں میں جا کے چلے کر لو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر کچھ بھی ہوگا تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانے سے ہوگا، آقا کے کردار کو اپنانے سے ہوگا۔ غور سے سننا میرے پیارے، اللہ اکبر، بغداد کی مارکیٹ میں دو مسلمانوں کی دکان آمنے سامنے لگی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان کی دکان پر شام کو گراہک آیا، اس نے کہا بھائی مجھے یہ کپڑا پسند ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے یہ کپڑا نہیں بیچوں گا۔ وہ کہنے لگا میں آپ ہی کا تو گراہک ہوں۔ کہنے لگا یہ بات اپنی جگہ ہے، تو میرا گراہک ہے، لیکن یہ کپڑا میں تجھے نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں نہیں دے گا؟ کہا اگر تجھے کپڑا خریدنا ہے تو سامنے والی دکان پہ چلا جا۔ اس نے کہا جتنی قیمت چاہو گے اتنی دوں گا، لیکن کپڑا آپ سے لینا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے یہ کپڑا نہیں دوں گا، اگر خریدنا ہے تو سامنے والی دکان پہ چلا جا۔ اللہ اکبر، جیسی اس نے اتنا سنا ہے کہتا یار پتا تو صحیح، دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا اپنی دکانداری زیادہ کرنا چاہتی ہے، لیکن تو ہے کہ مجھے کپڑا نہیں بیچ رہا ہے، دوسرے کی دکان پہ بھیج رہا ہے۔ اس مصطفیٰ کے نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آقا کا غلام آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے یار تجھے کیا بتاؤں، صبح سے میری دکان پہ اتنے گراہک آئے ہیں کہ میری دکانداری ضرورت کے لائق ہو چکی ہے۔ جب میں شام کو گھر واپس جاؤں گا اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر کے لے جا سکتا ہوں، لیکن سامنے جو دکان لگی ہے یہ کسی دشمن کی دکان نہیں ہے، یہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی دکان ہے۔ میں نے صبح سے دیکھا ہے کہ اس کی دکان پہ ابھی تک کوئی گراہک نہیں آیا ہے۔ مجھے یہ خیال آ رہا ہے شام کو میں بھی گھر واپس جاؤں گا، یہ بھی گھر واپس جائے گا، میرے سامنے بھی میرے بچے آئیں گے، مجھ سے بھی پوچھیں گے بابا بازار سے کیا لے کر کے آئے ہو، اس کے سامنے بھی اس کے بچے آئیں گے، اس سے بھی پوچھیں گے بابا کیا لے کر کے آئے ہو۔ آقا کا نوکر کہتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے اتنا سامان لے جا سکتا ہوں کہ ان کی خوشی پوری ہو جائے، لیکن یہ جو سامنے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اگر یہ خالی ہاتھ جائے گا تو بچوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ جب بچے اس کی کلائی پکڑ کے پوچھیں گے بابا گھر کیا لے کر کے آئے ہو، تو وہ مصطفیٰ کا نوکر کہتا ہے کہ آقا کے اس امتی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا وہ آنے والا رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یار بتا تو صحیح یہ ہمدردی آئی کہاں سے ہے؟ تو مصطفیٰ کے نوکر نے کہا تھا کہ بات صرف سودا گری کی نہیں ہوتی ہے بلکہ بات جتنی ہے مدینے کے تاجدار کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ اس کو بنا حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، لیکن آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کردار بہتر کریں، کردار بہتر کیجئے، اپنے حالات بدلیے۔ اللہ اکبر، آج ہم حرام کے لاکھوں لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارا مزاج؟ لاکھوں لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں۔ آج غریب سی سکتا ہے، اگر پڑوس میں کسی غریب کا کھیت ہے تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے، اگر پڑوس میں کسی غریب کا مکان ہے تو پھل اپنے گھر میں کھاتے ہیں، چھل کے غریب کے آنگن میں پھینکتے ہیں۔ یار ہم کتنے گئے گزرے ہو گئے، ہمارا کردار کتنا گر چکا ہے۔ کیا ہم ایسے ہی بنائے گئے تھے یا ہمارا ایسا ہی اخلاق تھا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ بدلیے اپنے آپ کو، طریقہ بدلیے۔ اللہ اکبر۔